ارے اس کے اندر تو والنٹری لوگ ہونے چاہیے، رضاکارانہ طور پر ایک ٹیم ہونی چاہیے کہ وہ ٹیم اپنی صاف صفائی کا خیال تو رکھے، ساتھ میں قربانی کے دن کوئی کرے نہ کرے لیکن گندگی کی صفائی محلوں میں چل کے ہم کریں گے، ایسے لوگ ہونے چاہیے۔ یہ نبی کا کام تھا۔ آج مولانا ایسا کوئی کام کرے یا کوئی بات بولے تو بولے مفتی صاحب سیاست میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ نبی کا کام تھا۔ مسجد میں آنا، کسی کا سیمبڑ پڑا ہوا ہے، کسی کا تھوک پڑا ہوا ہے، کسی نے پیشاب کر دیا ہے تو لانا اور لا کے آپ نے پانی ڈال کے وہ پورا مسجد کو صاف کر دینا، آرڈر نہیں کرنا۔ سیمبڑ کسی کا ہے، تھوک ہے، اس کو ہاتھ سے صاف کر کے باہر پھینک دینا، یہ نبی کا کام تھا، نبی کرتے تھے۔ محلوں کی گندگیوں، محلوں کو گندگیوں سے پاک صاف رکھنا، یہ نبی کا کام تھا۔ اسی کی ترغیب دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں کے بناؤ سنگھار کی فکر کرنا کہ مسلمان اور جانور دکھے۔ دا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ پہلے ہی امپریشن میں مسلمان ایسا دکھ رہا ہے، مونچھیں کہاں جا رہی پتہ نہیں، بال پراگندہ ہے، دانت سڑے ہوئے، کیا حضرت کو شوق ہے پان تھوکنے کا، پان چبانے کا؟ ارے تو پان کھا کے پھر کھانے والے ڈھنگ سے کھاتے ہیں نا، کھا کے صفائی بھی تو ہے نا۔ آنکھوں میں چپڑے، تو حضور نے بھی دیکھا، کسی کو دیکھا کہ ایک دم سفید ہیں، حضرت ابو قحافہ، حضرت ابو بکر صدیق کے ابا ہے، فرمایا ارے ایک دم سفید روئی کی طرح بھبوکا لگ رہے ہیں، ذرا کوئی اس کو مہندی لگا دے، تو مہندی لگا دی۔ کسی کو دیکھا مونچھیں یوں لٹک رہی ہیں اور ماشاءاللہ چھنی ہے قدرتی، اور چائے پانی کھانا چھن کے جا رہا ہے، تو حضور نے فرمایا ادھر آؤ۔ پھر آپ نے مسواک منگائی، پھر ایک استرا منگایا، اس زمانے میں یہی تھا، کینچی نہیں تھی، چنانچہ آپ نے یوں رکھا اور حجام کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وہ مونچھیں کاٹ کے ہونٹ کے اوپر کر دی، ذرا ٹھیک ٹھاک کر دیا، فرمایا کیسا لگ رہا ہے؟ یہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو ہمارے نبی نے سلیقہ سکھایا، ہمارے نبی نے طریقہ سکھایا، ہمارے نبی نے ڈسپلن سکھایا۔ ہاں، ڈسپلن کا مطلب ننگا ہونا نہیں ہے۔ لوگ جب بھی سدھرنے یا سنورنے یا یہ ہے کہ ترقی کرنے کا خیال دل میں لاتے ہیں تو فوراً سمجھتے ہیں یورپ ننگا، ہم بھی ننگے، اس کے بغیر ہم ڈسپلن والے نہیں بن سکتے۔ ارے نہیں، بلکہ حضور کی سنتوں کے ساتھ آپ انشاءاللہ بڑے پیارے، بڑے خوبصورت اور بہت ہی زیادہ اچھے لگ سکتے ہو۔ کب؟ جبکہ حضور کے طریقے پر چلو۔ اب عبادت ہے، ارے عبادت اپنی ہے اور دوسروں کے لیے تو مصیبت ہے، ان کے عقیدے میں نہیں ہے وہ، تو چڑھا کر نہ کرو۔ اسی لیے ہمارے نبی، ہمارے اسلام نے جو دین فطرت ہے، ایک جانور طے نہیں کیا کہ فلانا جانور ہی کرو، بلکہ بکرا بکری، مینڈھا مینڈھی، گائے بیل اور بھینس بھینسا اور اونٹنی اونٹ، کتنے ہیں؟ 6 ہو گئے کہ 8 ہوئے؟ ارے 8 ہوئے نا۔ 8 جانور کے آپشن کیوں رکھے ہیں ہمارے اسلام نے؟ کہیں مہنگائی ہوگی تو کوئی بھی آٹوں میں سے سستا کر لینا، کہیں پر کسی قوم کی رکاوٹ ہوگی، کہیں قانون کی رکاوٹ ہوگی تو ضد مت کرنا، جس کے لیے کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے، ضد مت کرنا، خواہ مخواہ اپنے اس میں جوش کے اندر امت کے لیے پرابلم کھڑے مت کرنا۔ بقرعید کی نماز پڑھانے کو جا رہا ہوں اور اچانک فون آتا ہے ہماری گاڑی پکڑ لی گئی ہے، وہ کرناٹک کے علاقے میں، مفتی صاحب ہمیں کیا کرنا؟ ابھی پکڑ لی گئی، گنواڑے میں ڈال دیا، صرف 3 دن پاس کریں گے اور باقی تم کو تمہارا جانور دے دیں گے، ہے کام کا؟ ارے بولا نا، کہاں گئے مسلمان کے ہوش؟ کیوں ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ کیوں ضد کرتا ہے خواہ مخواہ؟ ہمارے اللہ نے جو قانون دیا ہے اس کو نہیں سمجھا کہ ضد کرواؤ، نہیں، جان چلی جائے اپنی چلی جائے لیکن یہ کرو نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب خود چھوٹ دی ہے تو آسانیاں اختیار کرو، لوگوں کے چڑھانے کی فکر نہ ہو، حرکتیں نہ ہو، اپنے محلوں کو گندگیوں سے پاک رکھو، اپنے محلوں، اور گندگی اگر ہو جائے، جانور ہے وہ جانور ہے، جانور ہے نا، ارے بولو نا، کون جانور ہے؟ وہ جانور ہے۔ کون جانور ہے؟ وہ جانور ہے نا، لیکن لانے والا، اور اگر وہ یہ جواب دے اس وقت میں، سمجھتا نہیں، دکھتا نہیں، کیا اس کو عقل ہے؟ کیا وہ جانور ہے نا؟
ارے بھائی ٹھیک ہے، اس کو کیا سمجھتا تھا، وہ تو خود نہیں آیا بیچارے کو کسی عقل والے نے لایا، تو اب آگے کا بھی پربندھ کرو، آگے کا بھی تھوڑا بندوبست کرو نا، کہ وہ جانور ہے ٹھیک ہے عبادت کر رہے ہیں تو سامنے والوں کو تکلیف مت دو، پریشان مت کرو، عبادت کی آڑ میں اپنی کھنسیں مت نکالو، عبادت کی آڑ میں اپنے موج مزہ مستی مت کرو، عبادت کی آڑ میں بچے بیچارے ان کو کیا عقل رہتی بچوں کو، ان کو لڑنے بھیڑنے کے لیے مت چھوڑو، عبادت کی آڑ میں اپنا مظاہرہ مت کرو، اپنی طاقت کا مظاہرہ مت کرو، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھمانا پھرانا ریس لگانا یہ کام مت کرو، پھر اس میں سینگ بھی ٹوٹ جاتی ہے بعض مرتبہ، پھر جس کی قربانی جائز ہے اس کی ناجائز بھی ہو جاتی ہے۔ مسئلے مسائل پوچھے ہر ایک میری بات سننے والا، کم سے کم موٹے مسائل قربانی کے جاننے والا ہو، یہ ہے سیکھنا، کہ ان کو معلوم ہو کس چیز کی قربانی جائز ہے کس کی جائز نہیں ہے۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے دوستو کہ ہم جو عبادت کر رہے ہیں اس عبادت کو سیکھیں، اور اس دن بجائے آستین چڑھانے کے اس دن اور زیادہ ہماری آستین نیچے ہو، ہماری گردن جھکی ہوئی ہو، کیونکہ ہم کوئی ایسے ویسے نہیں ہیں، بلکہ ہم تو آج اللہ کے لیے اپنے جذبات کی قربانی دے رہے ہیں۔ تو قربانی کرنے والے بڑے قابل قدر ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم کو مانا، اسی لیے کہ اسی زمانے میں اس نئے زمانے میں ایسے محروم لوگ ہیں جو کیلکولیشن کرتے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قربانی دینے سے اور بکرے کھانے سے اور خون بہانے سے کیا ملتا ہے، ارے لاؤ اتنے مسلمانوں کے اتنے روپے جمع ہو جائیں گے تو ہم ایک فیکٹری ڈال کے مسلمانوں کا اکنامک درست کریں گے۔ اس کو کہتے ہیں حلوائی کی دکان پر دادا جی کی فاتحہ، کیا کی فاتحہ؟ اور حدیث پاک میں ہے کہ اگر خون بہانا جن 3 دنوں کے اندر یہ اصل میں عبادت ہے، کوئی اگر خون بہانے کے بجائے ساری دنیا بھر کے خزانہ لٹا دے گا وہ عبادت نہیں ہوگی، اس عبادت کے چھوڑنے کا گناہ اس کو ہوگا۔ کیوں؟ دیوانی فیملی نے خون ہی بہایا تھا۔ لیکن ہے بہت سے انکار کرنے والے نئے لوگ، اللہ کا حکم ہے، امت اپنے اللہ کے لیے قربانی دے رہی ہے، اور ادھر دادا جی کے پوتے کے اندر خیالات بن رہے ہیں، اندر سے جلن ہے، اتنا پیسہ کیوں برباد کرتے، لاؤ سب لوگ قربانی کے نام پہ میرے کو دو، میں واٹ لگاتا ہوں، فیکٹری کھولتا ہے اکنامک درست کرتا ہے، ارے تیرے گھر سے لانا، پھر امت کا بھلا کر۔ امت اپنے اللہ کی عبادت کرتی ہے، قربانی دیتی ہے، اور اچھا بندہ سچا بندہ بن کر کام کرنا چاہتی ہے، اور تیری رال ٹپک رہی ہے تو تیرے دادا جی کے نے اگر چھوڑا ہو تو اللہ اور کتنی فیکٹریاں قائم کرتا ہے کر۔ ایسے زمانے میں جب عقل کو اسلام پر ترجیح دی جا رہی ہو، اگر ہمیں قربانی کرنے کی توفیق ملتی ہے اور کرنا چاہیے، جن پر واجب ہے وہ بھی کرے، جن پر واجب نہیں ہے وہ بھی اگر کر سکتے ہو تو ضرور کرے، غریبوں کا خیال رکھے اس کے اندر، اور خصوصاً اگر چھوٹے سے زیادہ بڑے کی اگر کرنا ہے اس میں زیادہ امت کا فائدہ ہے تو بڑے کی کرے۔ کہیں پر اگر کسی جانور کے لیے ممانعت ہو تو دوسرے آپشنز کالے بھی پڑے ہوئے، کالے آپشنز بھی ہے، بھینسا، اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں، جس طرح بھی ہو اللہ کی عبادت کریں، اور اسے سیکھ کر دوسروں کو تکلیف پہنچائے بغیر اور اپنے آپ کو فسادات کے جوخم میں ڈالے بغیر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔